ملتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات
کی لاج رکھ کے احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن پائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دے گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ پائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی پائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ پائزہ کے گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی پائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن پائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دے گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ پائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔
اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی پائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ پائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کے اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہم سفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی پائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن
اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ
ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اسی ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کے گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اسی ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں
ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہم سفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی پائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ پائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا، اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہم سفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی پائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔
کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے زمیں دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جو اس علاقے کے بااثر زمیں دارانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے، وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگاتی